کہتا ہے دیکھو یہ سب تو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی اللہ کو مانتے ہیں جس نے پیغمبروں کو نبی بنا کے بھیجا. یہ سب ابراہیم کو, موسیٰ علیہ السلام اور یوسف, یہ سب کو یہودی عیسائی مسلمان مانتے ہیں. دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سب غلط قرار دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مسلمان کہتے ہیں عیسائی جہنم میں جائیں گے, عیسائی کہتے ہیں مسلمان جہنم میں جائیں گے, یہودی کہتے ہیں تم دونوں جہنم میں جاؤ گے. اور مسلمان اور عیسائی مل کے یہودی کو کہتے ہیں تم کہاں جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. تو ایتھیس لوگ آئے, دیکھا ان کے کلپ, جو آج کل کے اسکالر جو نیوٹرل کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں, وہ دکھاتے ہیں. وہ دیکھو دیوبندی نے بریلوی کے خلاف فتویٰ دیا, اہل حدیث نے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دیوبندی نے اہل حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دونوں نے مل کے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا. بالکل وہی لطیفہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کے پہلے سے بچے تھے, اس کی شادی ہو گئی خاتون سے جس کے پہلے سے بچے تھے, اب دونوں کے بھی بچے ہو گئے ہیں بھائی. تو ابھی آفس میں بیگم کا فون آیا, دیکھیں میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مل کے مارا, آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مل کے مارا, پھر آپ کے بچوں نے اور میرے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مل کے مارا ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, آپ گھر پہنچے. تو یہ جو نیوٹرل اسکالرز کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں نا ہم حنفی ہیں, نہ دیوبندی ہیں, نہ بریلوی ہیں, نہ اہل حدیث ہیں, ایکچولی ہم کوئی فرقے ورقے تو یہ منجن ہے, صحیح ہے نا. میں اصل فرقہ پرستی ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں بھی بتا رہا ہوں, یہ بہترین منجن ہے. تو یہی منجن ایتھیس لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو عیسائیت یہودیت مسلمانوں کی تو جنگیں ہوئی ہیں, صلیبی جنگیں ہیں صلاح الدین ایوبی کی, کتنی طویل عرصہ وہ جنگیں چلی, انگریزوں نے اس پہ فلمیں بنائی ہیں, طویل عرصے تک جنگوں میں تلواروں کی چھاؤں میں ہی مسلمانوں کا ٹائم گزرا ہے. غزوہ بدر سے ہم شروع کرتے ہیں نا تو اب تک جنگ ہی چل رہی ہے. تو ایتھیس بولتا ہے یہ دیکھو یہ سب ایک خدا کو مانتے ہیں, یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے, مسلمان بھی کس کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, لیکن آپس میں تو یہ ہو نہیں سکتے. یہودی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں ہے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد الزنا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, مریم نے معاذ اللہ, یہ تو منہ سے بولتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا اللہ کا خوف آتا ہے, وہ تو ان کو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا کہتے ہیں. اور عیسائی کہتے ہیں ولد الزنا ہونا دور کی بات, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ابے دیکھو بھائی, ایک کہہ رہا ہے, اب وہ کلپ نکال کے چلانا شروع کریں تھی اور چلاتے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, دوسرا کہہ رہے عام انسان نہیں بلکہ معاذ اللہ ان کا تو نسب ہی نہیں ہے. اور مسلمانوں نے کہا یہ دونوں غلط ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ دونوں جہنم میں جائیں گے کیونکہ اصل پیغمبر تو کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ منجن ملحد لوگ بیچتے ہیں. بالکل یہی اسٹائل ان سیکولر لوگوں کا ہے جو لوگوں کو علماء سے کٹا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے کیونکہ یہ کلپ دیکھو, یہ دیوبندی بریلوی کو گالیاں دے رہا ہے, یہ بریلوی دیوبندی کو برا بلا کہہ رہا ہے, یہ اہل حدیث فلاں کے خلاف کلپ, یہ آپس میں تو مل بیٹھ نہیں سکتے, یہ آپس میں نہیں ملتے, ہمیں کیا ملائیں گے. وہی ایک آدمی کی آنکھوں میں بھینگا پن تھا نا, بھینگا پن تھا ایک آدمی کی آنکھوں میں, تو اب کسی نے اس کے دوست نے مذاق میں کہہ دیا تیری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں, یہ کسی لڑکی نے کہہ دیا چھیڑنے کی نیت سے نا, تھوڑا بیچارہ خوش ہو جائے گا, یہ دل پہ لے گیا, یہ سمجھا واقعی میری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں. تو اپنے دوست سے اس نے کہا کہ بھائی ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا میری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے آنکھوں کی میں گھس کے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, فلاں سے کہاں سے ملیں گی یہ. تو یہ اسکالر کیا کہتے ہیں بھائی, یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ تو آپس میں ہی مسئلے حل نہیں کر پا رہے, ان سے بولو پہلے اپنے مسئلے تو حل کرو, یہ تو اس لیے ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں, ہم جو دین لا رہے ہیں وہ کیا ہے, بالکل یہی اسٹائل کس کا ہے, ملحدین کا. تو جو جواب ہم ملحدین کو دیتے ہیں وہی ہم کس کو دیتے ہیں, ان اسکالرس کو دیتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر یہودی عیسائی مسلمان ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں تو محض ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی بیس پہ تینوں غلط نہیں ہو جاتے. بعض دفعہ تین آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک حق پر ہوتا ہے, دو کیا ہوتے ہیں, ناحق ہوتے ہیں. اس بیس پر کسی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. محلے میں دو آدمی لڑ رہے ہیں, آپ نے کہا دونوں لڑ رہے ہیں دونوں غلط ہیں, آپ نے آ کے دونوں کو کوٹنا شروع کر دیا. تو جس بیس پہ آپ نے دونوں کو غلط قرار دیا اس بیس پہ آپ خود بھی غلط ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. پھر تو کوئی ایتھیس سے ہٹ کے کوئی نیا بندہ ہے وہ کہے کہ میں ایتھیس کو بھی نہیں مانتا. ایک چیز مارکیٹ میں آئی ہے جس کو فری تھنکر کہا جاتا ہے, فری تھنکر. یہ مجھے پتا چلا جب میں ملیشیا میں گیا نا, تو ایک بندہ ویسی گپ شپ ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے, اس نے کہا میں فری تھنکر. ابے میں نے کہا یہ کیا ہے, تھنک سے ہی فری ہو گیا,
فری تھنکر کا مطلب خالص ذہن ہوں میں. وہ یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ایتھیسٹ کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے, اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں اللہ, یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہے, کچھ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے. پھر جو کہہ رہے ہیں اللہ ہے ان میں اتنے فرقے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں ایک ہے, کوئی کہہ رہے بہت سارے ہیں. اس کا نام کیا ہے, اس میں اختلاف ہے. مسلمان کہتے ہیں اس کا نام اللہ ہے, ہندو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, بھگوان کہتے ہیں. پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں کتنے فرقے ہیں. ایک کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عام پیغمبروں سے بھی بہت اونچے ہیں, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ایک کہہ رہے کہ وہ تو معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد زنا ہے, نقل کفر, کفر نباشت. اور مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو وہ فری تھنکر کیا. اور دوسرا کہہ رہے خدا سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا یہ سارے غلط ہیں. صحیح کیا ہے بھائی, صحیح میں ہوں, صحیح میں ہوں. کیوں صحیح ہو, کیونکہ یہ سارے کیا ہیں. ابے تو تیرا بھی تو کوئی نظریہ ہوگا نا. اب وہ اگر کوئی نظریہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی فریق کا حصہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے تو چل تو بھی تو اسی فریق کا حصہ بن گیا. وہ کہتا ہے خدا ہے تو بھائی ہے تو کس تفصیل کے ساتھ ہے, ایک ہے یا بہت سارے ہیں. ایک ہے تو آسمانی کتابوں کا ماننے والا ہے. پھر تو کہ پھر جو ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہے, تو بھی تو اسی جنگ میں آ گیا نا بھائی. تو اس کے جواب میں کہتا ہے میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, میں فری تھنکر ہوں. یہ مطلب ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. جب کہتا ہے نا کوئی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب میں فری تھنکر, وہ جو جس کا اینڈ وہاں ہوا تھا نا, تو بھی یہی ہے. تو یہ مارکیٹ میں منجن کیا ہو رہا ہے. تو بھائی آپ نہ فرقوں کو ختم کر سکتے ہو, کوشش کرو ختم کرنے کی. کوشش کیسے کرو, آپ اس میں تحقیق کرو ان میں صحیح کون سا ہے. جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو, اس صحیح میں اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو. یہ طریقہ ہے. اور چھوڑ دو جو صحیح نہیں ہوتا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. نہ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا, فرقوں کو ختم کرنا تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو دنیا کے مختلف مذاہب کا مسئلہ تو فرقوں سے بھی اوپر کی چیز ہے نا. ارے ایک آدمی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث بن جاتا ہے, یہ زیادہ برا ہے. یہ وہ ہندو ہو جاتا ہے, یہ زیادہ برا ہے. ہندو ہو کے تو وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو. تو فرقوں کے ختم کرنے سے بڑا ٹاسک جو ہمارے پاس ہے وہ تو مختلف مذاہب کو ختم کرنا ہے. کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے. لیکن کیا کر پائے ہم لوگ اب تک؟ اب کوئی ایتھیسٹ کہے کہ تم لوگ آپس میں اختلاف ختم نہیں کر پا رہے, تمہارے تو اتنی جنگیں, تمہاری تو, ہم کہیں گے نہیں کر پا رہے بھائی, ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم حق بیان کر دیتے ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے, جس نے ماننا ہے مانے, نہیں مانا تو ہمارے پاس وہ ڈنڈا ہے نہیں چلانے کے لیے. اور اسلام نے ہمیں اجازت بھی نہیں دی ہے کہ ڈنڈا چلا کے لوگوں کو مسلمان کرو, بلکہ اسلام نے کیا کہہ دیا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, اللہ کہتے ہیں میں نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے. تو جب زبردستی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, اللہ پتہ کیا جواب دیتا ہے کہ تم فرقوں سے ٹینشن میں ہو. فرقوں سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مذہب. جو مذہبی لوگوں کے چینج ہیں, فرقے کم از کم اللہ رسول کو مان تو رہے ہیں نا. تشریحات میں ڈنڈی مار رہے ہیں, گڑبڑ کر رہے ہیں. کچھ ڈنڈی نہیں مار رہے, کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ اللہ ہی کے منکر ہیں بہت سے لوگ. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ بہت سے لوگ تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں. تو اب اس پہ نبی بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا, وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, قرآن کی آیت ہے. اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اختلاف رہے ان میں. کیوں؟ اختلاف میں آزمائش ہے کہ تم دیکھتے ہو حق کو سپورٹ کرتے ہو یا تم باطل کو. یہ اس طرح رہے گا. یہ عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام. سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. تلوار کی طاقت سے ہوں گے, وہ بھی مناظروں سے نہیں ہوں گے. وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آ کے. کیونکہ کون آپ کی دلائل سے کچھ لوگ مان لیتے ہیں, کچھ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں. ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے. آج ایک آدمی میرے سے الجھا نا, کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو عدالتی خلا معتبر نہیں ہے. عدالتی خلا معتبر جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, اس پہ زور لگا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کورٹ کا خلا معتبر ہے. جب ظلم نہیں کر رہا, اس کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہا ہے, لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ نہیں رہنا چاہتی. وہ مجھے نا ظہر کے بعد وہ اسی طرح
تو کیوں اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ فائدہ کیا رہنے کا؟ میں نے کہا اس کا حل شریعت نے بتایا ہے کہ اگر حقوق بھی ادا کر رہا ہے لیکن عورت کو کسی بھی وجہ سے میاں پسند نہیں آ رہا, تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھائی شوہر سے طلاق کا یعنی خلا کا مطالبہ کر لو, اور خلا طلاق ہی ہے, اس کو بولو مہر لے لے بھائی میری جان چھوڑ دے. شوہر اگر اس بات کو سیریس نہیں لیتا تو کورٹ میں کیس کر دے. کورٹ میں یہ کیس نہیں کرے جج میں آپ کی بیوی ہوں لہٰذا آپ مجھے طلاق دے دو. کورٹ میں کہے کہ میں بیوی جس کی ہوں دے گا وہی, آپ صرف اپنی بیوی کو دیں گے, ہاں میں جس کی بیوی ہوں نا مجھے وہی دے گا, لیکن وہ میری بات کو سیریس نہیں لے رہا. کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر سیریس لے, آپ اس کو نوٹس بھیج کے بلائیں تو شوہر پھر سیریس لے گا, اور شوہر کو یہ بھی اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو میرا مہر مجھے لازمی ملے گا, ورنہ ایسا نہ ہو میں نے ادھر طلاق دی اور مہر بھی لے کے بیوی شارٹ ہو جائے. تو جتنے بھی پھر خلا کے بعد کے جو مسائل ہیں, عدت کا خرچہ, اس میں کورٹ انوالو ہوگی. جب کورٹ انوالو ہوتی ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں رہتا, نہ شوہر کے لیے نہ بیوی کے لیے. تو میں نے کہا یہ راستہ اگر وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دے دیتا تو پھر کیا کرے؟ صبر کرے وہ, کیونکہ طلاق کا حق, نکاح ختم کرنے کا حق تو مرد کے پاس ہے. پھر وہی نہیں, جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے, یہی اسٹائل تھا ان کا. نہیں مفتی صاحب آپ آج ہی کی بات ہے ظہر کے بعد, جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے, میں نے کہا میرے بھائی چھوڑ دے اسلام کو. پھر میں نے کہا میں آپ عقل سے ثابت کرنے میرے پر تھوپ رہے ہو ایک مسئلہ. یہ پتہ ہے کیا ایک لاجک پیش کرتے ہیں, ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تو کیوں اسلام اس کو مجبور کر رہا ہے رہنے پر؟ اسلام کہہ رہا ہے یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے کہ جب وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس نہیں ہے یہ رائٹ. جب وہ بہت دفعہ سمجھا دیا نا ان کو دلائل سے نہیں آ رہا کہ نہیں رہنا چاہتی تو اس میں فائدہ کیا ہے, میں نے کہا بھائی پھر ٹھیک ہے آپ کی اگر 6-7 بچے ہیں نا, مجھے پتا تھا ان کے 6-7, میں نے کہا آپ کی بیگم بول رہی ٹاٹا میں جا رہی ہوں, اب آپ میرے پاس آؤ گے, بھائی میں ساری زندگی پہ بیوقوف ہوں, میں اس کو اس کا 10 سال سے نان نفقہ اٹھا رہا ہوں. دیکھو دلہن سے عشق جیسی محبت تو 1 مہینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد تو ذمہ داری کے چکر میں پال رہا ہوتا ہے آدمی. ابے جو تمہیں دلہن سے پہلی رات میں لگاؤ تھا کیا وہ اب بھی ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں. 20-30 سال 10 سال کے بعد تھوڑی ہوتا ہے وہ لگاؤ. محبت دوسرے اسٹائل میں ہوتی ہے. میرے بچوں کی ماں ہے, میرے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا, اس لحاظ سے تو ہوگی, وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. پہلی رات میں تو جو ہے نا, یا شروع کی راتوں میں تو دوست برے لگ رہے ہوتے ہیں, گٹر کے ڈھکن جن پہ ساری زندگی گزار دی وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ جذبات بعد میں رہتے ہیں؟ اس کے بعد ذمہ داریاں سمجھ کے, یار وائف ہے میری, جو ہے نا میرے والد کی بہو ہے, میرے بھائیوں کی بھابھی ہے, اور جو ہے کیا نام ہے, ایک میں چھوڑ دوں گا, بدنام ہو جاؤں گا سوسائٹی میں, عزت کا, اور اس کی بھی زندگی برباد ہوگی. تو 10 سال 15 سال اس نے کیا کیے؟ گھر بسانے کے لیے قربانی دی ہے. اگر اس کو پتا ہوتا 15 سال کے بعد یہ نکل جائے گی تو کہتا ابھی نکل جا بھائی, میں پاگل ہوں, میں 10 بچے پیدا کر کے, یہ 6 بچے پیدا کر کے تجھے نکالوں گا یہاں سے. اب آپ اس 6 بچوں کے بعد اس کو آپشن بول رہے ہو کہ وہ جب نہیں رہنا چاہتی, وہ جب نہیں, وہ ان کا اسٹائل ہی یہی تھا. تو میں نے کہا آپ کی بیگم آج بولے 6 بچوں کے بعد کہ میں جا رہی ہوں, آپ بولو گے کہ میں پاگل ہوں؟ بھائی جو تجھے 10 سال 15 سال سے میں پال رہا ہوں تو پہلے چلی جاتی نا تو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنی بیگم کو یہ مسئلہ بتائیں کہ بیگم کوئی بھی پسند آ جائے نا تمہیں تو تمہارے پاس یہ آپشن ہے, تو تم چلی جانا, اور جب میں تمہیں روکوں گا تو تم کہنا جب میں نہیں رہنا چاہتی تو مجھے کیوں روک رہے. تو آپ یہ بولو گے کہ پھر پہلے بول دیتی نا مجھے. اور اب جب عدالتی خلا سوسائٹی میں چلے گا نا تو مرد کو پتا ہے کہ 10 سال کے بعد بھی جا سکتی ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کا نقصان کس کو ہوگا بھائی؟ عورت کو ہوگا. مرد کہے گا جب 10 سال کے بعد بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, جا سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں اپنی بیوی پہ بڑا اعتماد ہے, بڑی نیک ہے, یہ 10-20 سال کے بعد بھی نہیں جائے گی. دنیا میں ایسا اعتماد کہ 20 سال کے بعد کا بھی آپ کو پتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے, یہ کسی کے بارے میں بھی نہیں. یہ گارنٹی صرف پیغمبر کی ہو سکتی ہے. یہ تو نہ شوہر کی ایسی ہو سکتی ہے نہ بیوی کی ہو سکتی ہے. آج جو اچھا ہے کل برا ہو سکتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے, تبھی ہم یقینی جنتی کسی کو کہہ سکتے ہیں, نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں نہ جنتی. وجہ کیا ہے کہ آج نیک ہے کل برا ہو جائے, آج برا ہے کل کیا ہو جائے, توبہ کر کے اچھا ہو جائے. تو یہ بیوی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج ٹھیک ہے تو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد کہے گا جب یہ جس دن یہ نہیں رہنا چاہے گی تو کیا ہوگی, یہ
اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو میں نے کہا بھائی میں اسلام آپ کے سامنے بتاؤں گا, آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں, چھوڑ دو آپ اسلام. پھر وہی اسکالرز آ جاتے ہیں آج کل جو مشکات کی اتنی حدیث ہیں پھینکتے رہو بیٹھ کے. کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی جس میں آ رہا ہے کہ جب کوئی نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا ہوگا, وہ چلی جائے گی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی, جج کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو خیر ہم کہاں جا رہے تھے, تو میں نے کہا بھائی جو فری تھنکر ہے نا, اب وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس سے لڑ رہے ہیں, وہ اس سے لڑ رہے ہیں, یہ فلانے سے لڑ رہا ہے, یہ ڈمکانے سے لڑ رہا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ چونکہ ملحدین کے اپنے پھڈے چل رہے ہیں, جو خدا کے منکر ہیں ان کے خدا والوں سے, اور خدا جو مانتے ہیں ان کے آپس میں, تو اب میں نیوٹرل ہوں گا. میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا. اب نیوٹرل ہو کے تو کیا کرے گا, سارے عقیدے تو ختم ہو گئے نا. جو خدا کو ماننے والے بھی ختم, خدا کا انکار کرنے والے بھی. پھر جو خدا کو مانتے ہیں ان میں توحید پرست بھی اور مشرک بھی. پھر جو توحید پرست کا دعویٰ کرتے ہیں سچی مچی میں توحید پرست ہیں بھی یا نہیں ہیں وہ بھی. پھر پیغمبروں کو ماننے والے نہ ماننے والے سارے ختم ہو گئے. اب تو کیا کرے گا, ہم تو کہیں گے انہی میں سے جو صحیح لگتا ہے اس کو فالو کر. جو کہتا ہے یہ چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک بولو نہیں مانتا. اب کیا عقیدے تو سارے ختم ہو گئے ہیں بھائی مارکیٹ میں. تو ایک نیا اس نے فرقہ بنایا کہ فری تھنکر. فری تھنکر کا مطلب نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ہے, نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نہیں. یعنی یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے, دماغ کو خالی رکھ کے زندگی گزارو. حالانکہ یہ سب سے برا کانسیپٹ ہے. یہ یوں سمجھو کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. آپ کو ایک بندہ آ کے کہہ رہے یہ تمہارا باپ ہے. کچھ آپ جنگل میں کہیں گم ہو گئے تھے, اب کوئی صاحب آ کے کہہ رہے ہیں آپ کے والد صاحب ہیں یا یہ آپ کی والدہ ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہو, اب تحقیق نہیں کر رہے کہ والدہ ہیں یا نہیں ہے. یا تو آپ تحقیق کر کے ثابت کر دو بھائی یہ میری ماں نہیں ہے, یہ کیا ہے میری ماں نہیں ہے. کوئی نہ کوئی دلیل کے تانے بانے آپ ملا دو, مناظرے شروع ہو جائیں گے, آپ کے ڈی این اے کی رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی, لیکن آپ کا ایک کانسیپٹ ہوگا. تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ بولو دے دیں گے, کچھ جو آپ کے دلائل سے متفق ہوں گے. اور اگر آپ نے مان لیا کہ یہ میری ماں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ مخالفت کریں اور کچھ آپ کا ساتھ دے دیں کہ یار اس کے دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا بھاڑ میں جائے میری ماں ہے یا نہیں میں نے کیا کرنا ہے, اس پہ کوئی بھی عقل مند آپ کو نہیں چھوڑے گا. بولے گا بھائی تو ماں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کو ماں مان یا ماں نہیں مان. نہیں مانتا ہے تو اجنبی ہے, مانتا ہے تو بھائی تو پھر تو اس سے عام عورتوں سے زیادہ اس سے اچھے سلوک سے بات کرنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی تجھے, اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے, اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا, اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. آپ کہہ رہے بھاڑ میں جائے رسپیکٹ. وہ دیکھا نہیں ہے جو جن کی مائیں ہوتی ہیں اور جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کے آپس میں اختلافات نہیں دیکھے. کچھ کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ان کے آپس میں تو پہلے حل کر لیں. ایک کہہ رہے ہیں میری ماں ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں میری ماں نہیں ہے, یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو ملحد یہی کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے, وہ کہتے ہیں بھگوان ہے, وہ کہتے ہیں فلانا, یہ آپس میں تو لڑ لیں. یہ سب اٹریکشن کے منجن ہے. اس لیے دنیا میں مذہب بہت سارے رہیں گے, ان بہت سارے مذہبوں میں لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں. ان لڑائیوں کو دیکھ کے کہنا سارے غلط ہیں, یہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوفی والا دعویٰ ہے. بھائی ان میں سارے غلط نہیں ہیں, جو صحیح ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ماننا ہے. کیوں وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ, اللہ کہتے ہیں اتنے مذہب دنیا میں اس لیے رہیں گے کہ میں ان کو آزماؤں گا. میں نے پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے. جہاں موسیٰ ہوگا وہاں فرعون بھی ہوگا. فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ کی کیا ضرورت تھی پھر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو حق اور باطل ہمیشہ کیا کرے گا, پیرالل چلتا رہے گا. تو تم نے دیکھنا صحیح کون ہے, کیونکہ اگر سارے ختم ہو گئے تو آزمائشیں ختم ہو جائیں گی. کمال یہی ہے کہ تم اتنے سارے مذہبوں میں تم حق کو پکڑ کے ڈٹے رہے اور اس کو پر قائم رہنے میں تم نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی, ہر لحاظ سے پھر اس حق کا ساتھ دیا. تبھی اللہ کہتا ہے یہ اختلاف میں قیامت کے دن حل کروں گا. تبھی اللہ تعالیٰ جہاں بھی نبی اختلافات سے پریشان ہوتے تھے نا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور یہ بات بھی نہیں مان رہے, اسلام پہ آ نہیں رہے, تو اللہ کیا فرماتے ہیں, ان ربک یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اے نبی تیرا رب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون ہے. تو میرے پاس ہی آنا ہے انہوں نے, میں فیصلہ کروں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیونکہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا سارے غلط ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بالکل فرقوں میں بھی جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں فرقے بن گئے. ان میں کیا بن گئے, فرقے. اب دیکھو ایک اہم
پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. کیا اللہ نے ایسا کیا کہ جب دنیا کے سارے مذاہب غلط ہو گئے تھے تو اللہ نے سب کو غلط ہی چلا دیا؟ اللہ نے حق پیغمبر کو بھیجا نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آخری نبی بنا کے بھیجا. تو پتہ ہے آخری نبی کی برکت سے کام کیا ہوا ہے؟ ایک بڑا خاندانی کام ہو گیا. وہ خاندانی کام یہ ہو گیا, اب اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان کیا کہ اب اسلام جب دنیا میں آ گیا ہے اور نئے نبی نہیں آئیں گے تو اب مسلمانوں میں فرقے تو بنیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس زمین پر کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ سارے ہی فرقے غلط ہو جائیں. ایک فرقہ ان میں ہمیشہ حق پر رہے گا. لہذا اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں, اس کا پروگرام تو وہیں سے ختم ہو گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, نہیں آئی نا. اب اتنے سارے فرقے ہیں نا, کہہ رہے ہیں یہ اتنے فرقے, وہ دیوبندی کہتے ہیں بریلوی غلط, وہ کہتے ہیں اہل حدیث غلط, وہ کہتے ہیں فلانا غلط, وہ کہتے ہیں ڈمکانا غلط, ہوتی ہے یہ سارے غلط ہیں, میں نیوٹرل ہوں. تو آپ کا نیوٹرل ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیوٹرل ہونا آپ کے گمراہ ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے. کیونکہ اس کا مطلب آپ ان سب کو غلط سمجھ رہے ہو, تبھی تو آپ نیوٹرل کی طرف گئے ہو نا, کہ نیوٹرل بنے ہو. آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا ان میں جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو, اور جو غلط ہیں ان کو کیا کرو, حق کے کا ساتھ دے کے باطل کو کیا کرو, اس کی حوصلہ شکنی کرو, اس کا حصہ بن جاؤ اس جنگ کا. ہم تلوار سے جنگ کی بات نہیں کر رہے, ہم زبان سے جنگ کی بات کر رہے ہیں. جیسے دو آدمیوں کی بحث ہو رہی ہے, آپ نے کہا سالے دونوں غلط ہیں کیونکہ دونوں بحث کر رہے ہیں. نا 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 نا, اگر حق ان دونوں میں منحصر ہے, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعی غلط ہوں, لیکن اگر آپ کو دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ 6 آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں, یہ 6 غلط نہیں ہو سکتے, ان میں ایک صحیح ہے باقی 5 کیا ہیں, غلط ہیں, تو پھر ان کی بحث اور مناظرے اور فتوے بازی کی بیس پہ آپ نے یہ کہنا کہ یہ سارے غلط ہیں, یہ غلط ہوگا. کیونکہ ہمیں بتا دیا کہ ان 6 جو بحث کر رہے ہیں دلیل سے پتہ چل گیا ان میں ایک ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس بحث سے جان نہیں چھڑانی ہے, جو صحیح ہے اس کا حصہ بن کے آپ نے بھی اس بحث میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا ہے. بھائی جان جس کی سمجھ میں آ رہی ہے ادھر ہاتھ کھڑا کریں. مجھے لگ رہا ہے یہ ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں جو اوپر سے گزر رہی ہیں, سب کی سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. بعض دفعہ آسان بات ہوتی ہے, میں ویسے ہی سوال کھڑا کر دیتا ہوں اس میں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ادھر چلی گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں میرے بھائی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں یار, تم ابھی چھوڑو, پھر میں وہی الفاظ استعمال کروں گا نا. دیکھو علم علماء دیوبند کے پاس ہے, آپ کو صحیح بات بتاؤں میں, علم علماء دیوبند کے پاس ہے. علم میں ایک ہوتی ہے کوانٹٹی, ایک ہوتی ہے عمق. میں نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ تو دیوبندیت کی چھاپ آپ پہ لگی ہوئی ہے, لیکن میں نے کیا بتایا کہ جب آپ فریق مخالف سے خطاب کرتے ہیں نا تو پھر نیوٹرل ہونا پڑتا ہے. جیسے میں اگر عیسائیت سے بات کروں گا تو میں قرآن کے دلائل تھوڑی دوں گا ان کو, کیونکہ ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں. تو میں قرآن سے ہٹ کے پہلے قرآن کے برحق ہونے کی دلیل دوں گا, وہاں مجھے نیوٹرل ہونا پڑے گا. تو میرے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں. کیوں ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں. لیکن جب میں اہل حدیث سے بحث کروں گا, جب میں کسی بریلوی مکتبہ فکر سے بحث کروں گا, تو پھر میں تھوڑی دیوبندیت کا حوالہ دوں گا کہ حضرت مولانا تھانوی نے یہ لکھا تو پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا. میں کس کی بات کروں گا؟ اپنا برحق ہونا. یہاں تک کہ علماء دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا, اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت. تو میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہ جو لیبل لگنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ اتنے سارے فرقے, لہذا یہ لیبل غلط لگایا جا رہا ہے. یہ صرف کیا ہے, ایک منجن بیچا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان لگا کے, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اب دیوبندیت سے نکل کے بات کر رہا ہوں نیوٹرل ہو کے, کہ ہم نے ہر طرح کے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں. علم میں کوانٹٹی بہت ہے, علم کے اندر جو عمق اور گہرائی چاہیے نا, جو گرفت چاہیے, وہ ہم نے بر صغیر میں علماء دیوبند ہی میں دیکھی ہے. جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہو نا کسی چیز کی, المحند المفند کا واقعی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا ہے یہ تو لوگوں نے اچھالا اس کو. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا, اس کے دلائل دیکھے, میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام ہے, خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست عقائد ہیں. یہ تو وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت سے مزین ہیں. اب باقی یہ کہ یہ دیوبند ہے کیا, پہلے میں یہ ذرا آپ کو بتا دوں.
دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو اسلام چلا آ رہا ہے نا وہی ہندوستان میں چلا آ رہا تھا جب تک انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں آئے تھے. جب انگریز ہندوستان میں آیا بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. ان فرقوں میں کیا بتاؤں, بدعتی بھی پیدا ہوئے. ان فرقوں میں ترک تقلید کا مسئلہ بھی آیا, کیونکہ انگریز نے دیکھا کہ یار یہ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں, باقی سب کو کیا سمجھتے ہیں, صحیح سمجھتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ تو نیوٹرل تھے نا, نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی تو یہ اس کو فالو کر رہے ہیں, باقی سب کو کیا سمجھ رہے ہیں, تو یہ تو لڑ ہی نہیں رہے آپس میں, تو بڑے تمیز سے چلتے آ رہے ہیں, بڑے تمیز سے وہ ہے نا چلتا. تو انگریز نے دیکھا ان کو کہاں کہاں توڑا جا سکتا ہے. انگریز نے کیا کیا, انگریز نے کہا کہ اس ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا کرو. بولو آخری نبی نہیں, ایک اور نبی نکالو. مرزا غلام محمد قادیانی کو نکالا. پھر ترک تقلید کا مسئلہ پہلے بھی تھا, اتنا جاندار نہیں تھا. انگریز نے کہا یہ مسئلہ کھڑا کرو. یہ ابو حنیفہ کیوں بھائی, پھر تاکہ ہر آدمی اپنی رائے پیش کرے گا. اب عوام کی بوکھلاہٹ ختم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے, اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے, اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے, اس کا قرآن حدیث کیا ہے. اور پھر ایک دوسرے پہ جو کیچڑ اچھالنا ہے, نفرتیں پیدا کرنا. اتنی نفرتیں انگریز کے آنے سے پہلے نہیں تھیں جتنی اب نفرتیں ہو گئی ہیں مسلمانوں میں آپس میں. تو اس نے کہا اس پہ بھی. پھر دوسرا اس نے کیا, منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے کہ بھئی ہم قرآن کو مانیں. دیکھو انگریز یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام کا انکار کر دے, کیونکہ مذہب کا انکار پر لانا آسان نہیں ہوتا. مذہب سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے. عیسائیوں نے اب تک عیسائیت نہیں چھوڑی ہے, میجورٹی تو عیسائیت کو مانتی ہے نا ابھی بھی. مذہب کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. باپ دادا کے دین سے فطری محبت بھی ہوتی ہے انسان کو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے. تو انگریز نے کہا مذہب تو نہیں چھڑوا سکتے نا ان سے, مذہب میں ایسی ان کے اختلاف ڈال دو نا, کنفیوژن ہی کنفیوژن. تو یہ جو منکرین حدیث پیدا ہوئے ان کو کیا لیبل لگایا, قرآن. بھائی کیا کرنا ہے, قرآن. اور یہ بخاری مسلم یہ تو بعد میں لکھی ہے, 200-300 سال کے بعد, 150 سال, کوئی 200 سال کے بعد لکھی جا رہی ہے. یہ تو اجمیوں نے قرآن کے خلاف سازشیں کی ہیں. جتنے محدثین ہیں 99% تو اجمی ہیں, عربی تو ہے ہی نہیں وہ. تو یہ تو اجمیوں نے بعد میں عربیوں کو برباد کرنے کے لیے, امام بخاری بھی اجمی تھے, بخارا سمرقند کے, روس کی جو سوویت یونین کی آزاد ریاستیں جب پہلے تو یہ آزاد تھا نا, تو یہ تو وہاں کے لوگ ہیں, انہوں نے سارا معاذ اللہ وہی کے منجن بیچے ہیں لوگوں کو. مقصد کیا تھا, قرآن سے ہٹا دینا. پھر بتایا کہ دیکھو بخاری میں تضاد ہے, ادھر یہ آ رہا ہے, ادھر یہ آ رہا ہے, ادھر یوں آ رہا ہے, ادھر یہ آ رہا ہے. ایسا پروپیگنڈا کیا, پورا ایک فرقہ بن کے کھڑا ہو گیا. آپ ان کے پاس بیٹھو آپ کی کھوپڑی گھوم جائے گی. میں تو بیٹھا ہوں نا, وہ پتہ ہے بات, میں تو بچپن میں بھی گیا ان لوگوں کے پاس. وہ بات شروع کرتے ہیں اللہ کی کبریائی سے. منکرین حدیث سے جب آپ ملو گے نا, اللہ ایسے نکالے گا آدمی, کہے گا بھائی. ایک لیفٹنٹ کمانڈر نیوی کے ریٹائر تھے, وہ منکر حدیث تھا. وہ صبح شام اس کا کام ہی یہی تھا ہمارے محلے میں. اور پیس لونگ آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی, محبت دنیا میں پھیلانا, کام سارا نفرتوں والا. لیکن آرگنائزیشن کیا بنائی ہے, PLO. مجھے اس کا صدر بنانے چاہتے تھے وہ, تو شکر ہے میں نہیں بنا. میں جب ادھر بیٹھا میں نے کہا یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے بھائی. یہ لیبل سب کے اچھے ہوتے ہیں, محبت پھیلا رہے ہیں, ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. اس نے کہا بھائی دیکھو حدیثوں کی وجہ سے کتنے فرقے بن گئے. حدیث رفع الدین کرنے کی بھی ہے, نہیں کرنے کی بھی ہے, زور سے آمین کی بھی ہے, آہستہ آمین کی بھی ہے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو والی بھی ہے, امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو والی بھی ہے. اس کی وجہ سے کتنے جنگ اور مناظرے اور فرقے. او بھائی اصل کیا ہے, قرآن. قرآن اللہ, ایسے اللہ نکالتا تھا نا وہ, اللہ. پھر اللہ بہت بڑا, اتنی 10 منٹ تو اللہ کی کبریائی بیان ہوتی تھی. ہمارے جو لوگ تھے نا یونیورسٹی کے لڑکے وڑکے سب برباد ہو رہے تھے. میرا چونکہ مذہبی گھرانہ تھا, ہمارے علماء صلاح سے ہمارے تعلق رہے, میں اس کا اندازہ ہو گیا, میں نے کہا یہ گڑبڑ کر رہا ہے. تو میں تو پھر مختصر بات, مجھے پاس تو اتنی نالج نہیں تھی منکر حدیث کے خلاف, لیکن میں نے تو 2-3 چیزوں میں پکڑ لیا اس کو نا. میں نے کہا تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کی اتباع کرو اور نبی قرآن کی تشریح کریں گے, تو چلو یہ ساری کتابیں غلط ہو گئیں. تو جو قرآن نے کہا نبی تشریح کریں گے وہ کدھر ہے, پھر وہ لے آؤ. تو میں پھر اب وہ یہیں پہ پھنس گیا. میرا پھر مناظرہ بعد میں بھی ایک آڈیو پڑا ہوا ہے اسی پہ, اس میں بھی میں نے اسی پہ پھنسایا تھا. میں نے کہا پھر وہ کہاں گیا, قرآن ہی کو مان رہے ہیں نا, چلو قرآن ہو گیا نا. اللہ جو ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ, ہم نے اللہ کو مان لیا, جل جلالہ اور اما نوالو, پتہ نہیں کیا کیا لگاتا تھا وہ. اور صبح و شام مولویوں کے خلاف. ان تمام لوگوں کا منجن جب تک بکتا نہیں ہے, جب تک یہ صبح و شام مولویوں کو مغلظات بکے نے. ابے وہ بھی یہی کہتا تھا ان مولویوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں, یہ مولوی یوں کرتے ہیں, یہ مولوی یوں کرتے ہیں, اور کچھ تقوی کی چیزیں بھی لے آتے ہیں. یہ وہ کہتا تھا انڈا حرام ہے,
اب اس سے لوگ یار انڈا, اس نے کہا یہ تو غلیظ پانی سے بنتا ہے, بس کچھ تھوڑا سا نا کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم لبرل نہیں ہیں, آزاد خیال نہیں ہے, ہم تو ان چیزوں کو بھی حرام کہہ رہے ہیں جو تم حلال سمجھتے ہو, نہیں بہت پرہیزگار ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے انڈا کھانا ہی چھوڑ دیا اس چکر میں. تو اب کیا ہوا ہے کہ میں اس کے دلائل نہیں دوں گا ان کو ہم نے کیوں, لیکن بنائی ہوئی تھی پیس لونگ آرگنائزیشن. اس آرگنائزیشن کے نام سے نا لوگوں کو, اور نفرتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں, لیبل یہ تھا محبت محبت, باتیں بڑی محبت کی, خدمت کرو, لیکن گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی, گھروں میں بحثیں شروع ہو گئی. ایک بھائی کہہ رہا ہے بھائی میں کیوں بخاری کو مانوں, میں کیوں مسلم کو مانوں, دوسرا کہہ رہا ہے میں تو مانتا ہوں. ایک نفرتیں. کتنے لوگوں نے ہماری مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. مسجد کتنی بہترین جگہ ہے گیدرنگ کی مسلمانوں کی, گوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. مسجد کے مولوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. پھر ایک اور صاحب آئے, ایک وہ اہل حدیث تھے. سارے اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے, میں بار بار بتا رہا ہوں. اہل حدیث میں مولانا ابتسام الہی اور احتشام الہی ظہیر صاحب جیسے معتدل لوگ بھی. ان کے ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ میں تو ساری زندگی ترک رفع الیدین سے نماز پڑھی ہے, اور کہ اس نے کہا یہ جو مولانا ہشام الہی ظہیر انہوں نے تو مجھے آج تک ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ رفع الیدین کرو. یہ کرتے ہیں, میں نہیں کرتا, تو نہ میں ان کو چھیڑتا ہوں نہ وہ. کہہ رہے اس بندے کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں, یہ ختم نبوت کی بات کر رہا ہوتا ہے, اور جو اجتماعی ٹاسک ہیں ان پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن فتنہ پرست بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک اہل حدیث آ گیا ہمارے محلے میں, اس نے جو چھیڑنا شروع کیا ہے, بخاری لے کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا, پھر اتنا علماء کے خلاف اس نے زہر اگلا ہے, بہت سے نوجوان مسجد سے ٹوٹ گئے. میری بھی اس سے بحثیں ہوئی. تو کیا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا وہ کیا فقہا سے ہٹانا. منکرین حدیث کیا کہہ رہے ہیں, یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں, اور منکرین فقہ کیا کہہ رہے ہیں, امام حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ. بھائی امام حنیفہ کی نہیں ہے, ان کے شاگردوں کی. تو ابے اتنے بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے. صحابہ کے دور میں کون سی کتاب تھی فقہ کی جس کو صحابہ عمل کرتے تھے؟ صحابہ کے دور میں کون سا فقہ حنفی تھا؟ حالانکہ اصل یہ تھا کہ قرآن و سنت کی ایک تشریح وہ ہے جو ائمہ مجتہدین ریٹن فارم میں لکھ کے چلے گئے ہیں, اس کو فالو کر لو بھائی, اس میں کیا ہے آسانی. جب تک ریٹن میں نہیں تھی تو لوگ اپنی مرضی سے علماء سے مسئلہ پوچھتے تھے. جب ہر چیز ریٹن میں آ گئی تو فقہ بھی کس میں آ گیا, ریٹن میں آ گیا. حدیث بھی ریٹن میں آ گئی, حدیثیں بھی تھیں, فقہ بھی تھا, ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوا ہے. اب جیسے حدیث میں امام بخاری کی کتاب کو بخاری کا نام دے دیا, محمدی کتاب کا نام تھوڑی دیا. تو ایسے ابو حنیفہ نے جو قرآن و سنت سے نیوٹرل ہو کے مسائل نکالے, ان کو نام ہم نے کیا دے دیا, فقہ حنفی کا نام دے دیا کہ مرتب وہ ہیں, وہ ان کے شاگرد مرتب ہیں. امام مالک کے فقہ کو مالکیہ کا نام دے دیا. تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ اس سے امت ٹوٹنے سے کیا ہو گئی, بچ گئی کہ بھائی انہی میں سے کسی کو فالو کرو. جیسے حدیث میں کیا ہوا کہ بچ گئی. اب ہر آدمی سندوں کی بحث نہیں کر سکتا, بھائی یہ کتابیں ہیں, یہ ہیں. تو جو کام منکرین نے حدیث کیا تھا, وہی جو متشدد قسم کے اہل حدیث تھے نا, انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. مجھے اب وہ بچپن کا وہ اہل حدیث سے ابھی تک مناظرہ یاد ہے. مجھے منکرین حدیث سے واسطہ پڑا. پھر کیا ہوا, جو اہل حدیث حضرات, ایک تھا بڑا شرارتی تھا وہ, میں پھر بار بار کہوں سارے اہل حدیث شرارتی نہیں ہوتے, اور سارے نیک نہیں ہوتے, یہ بھی بتا دوں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدعت کو صرف اہل حدیث کی مخالفت میں اس بدعت کو یعنی سنت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو دودھ کے سارے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. تو وہ متشدد تھا, اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے کیا کیا, مجھے کہنے لگا یار یہ جو ہے نا اتنے سارے فرقے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, قرآن و سنت پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو میں نے کہا یہ کہ تورات اور انجیل پہ آئے ہوئے تھے یہ لوگ. اچھا اس وقت واقعی مجھے کچھ نہیں ان چیزوں کا زیادہ پتا تھا, میری تو 16-17 سال عمر تھی. تو اس اہل حدیث نے مجھے بٹھایا, اس نے کہا کہ دیکھو ہر وقت ان کا یہی کام تھا مسجد میں, ٹوکنا اس کو, تو زور سے فاتحہ پڑھ, ٹانگیں یہ کرو اور رفع الیدین کرو, ہر وقت یہی کام تھا. ہم اس وقت کچھ اور ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے تھے. ہم نے لڑکوں کی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی کہ یار ہم لڑکوں کو گھیر گھیر کے مسجد میں لاتے تھے, شرعی پردہ ان کو ترغیب دینا, گھروں میں شرعی پردہ کرواؤ, نماز پڑھو, ان وہ ادھر لے آئے نا ہمیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, اگر کوئی صحیح بات کرنے تو مان لوں گا میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں, نہ تھا میں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں, تو صدیوں سے تو یہی چلتا آ رہا ہے, کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, پوری ریاستیں اسی پہ چلی ہیں, تو آپ کیا یعنی کہہ رہے یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہر شخص قرآن و سنت میں تحقیق کرے, تو اس سے یہ سب ختم ہو جائے گا اختلاف, سب کی نمازیں ایک جیسی ہو جائیں گی. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ ابو حنیفہ نے, امام شافعی نے یہی کیا یا کچھ اور کیا؟
قرآن و سنت میں تحقیق کی نا, انہوں نے کہا, میں نے کہا ان کا علم ہم سے زیادہ, ان کا تقوی ہم سے زیادہ, وہ صحابہ کے زمانے کے قریب تھے, ان میں غلطی کا امکان ہم سے کم, پھر بھی 4 بن گئے. اور جب 4 ارب امت, 1 ارب 22 کروڑ امت کے لوگ قرآن و سنت پہ تحقیق کریں گے تو 1 ارب 22 کروڑ فقہ بنیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو انجینئر علی مرزا صاحب ہیں, ان کا بھی تو منہج وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا اور صرف میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. اب اہل حدیث حضرات جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ قرآن و سنت کی وہ فہم جو اسلاف سے منقول نہیں ہے, وہ فہم معتبر نہیں ہے, یہی کہتے ہیں نا. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. اسلاف میں تو سب سے پہلے ہی ائمہ اربعہ آتے ہیں, تو بھائی انہی کی فہم معتبر ہے. ورنہ اگر آپ بے لگام قرآن و سنت کے نام پہ چھوڑ دیں تو پیدا ہوتے رہیں گے. کل کوئی آئے گا جو انجینئر علی مرزا کو بھی غلط کہے گا, پرسوں کوئی آئے گا جو سب کو غلط کہے گا. تو یہ قیامت تک لا متناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائے گی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا 4 اماموں نے تحقیق کی تو 4 مکاتب فکر بن گئے. اب آپ 1 ارب 22 کروڑ امت کو لگا رہے ہو, وہ اثر نو دوبارہ قرآن و سنت کی کیا کرے؟ تحقیق کرے. تو اس سے امت سمٹے گی نہیں. تبھی ابھی نہیں سمٹی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہی ہے. پیچھے جتنا جائیں گے نا سمٹتی بھی نظر آئے گی, ماضی میں جتنا جائیں گے, اور جتنا فیوچر میں جائیں گے پھیلتی بھی نظر آئے گی, فرقوں میں بٹتی بھی نظر آئے گی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو انگریز نے کیا کیا, ہر سطح پہ مسلمانوں کو توڑا اس نے, ہر سطح پہ اس نے دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اب ہوا یہ کہ اتنے سارے فرقے جب بن گئے نا ہندوستان میں, تو جو اصل مذہب کو فالو کر رہے تھے نا, جو گورے کے آنے سے پہلے تھا, اس کو بھی تو کوئی نام دینا تھا نا لوگوں نے. اس کو علماء دیوبند کا نام دیا گیا, حالانکہ اس میں دیوبند کے بہت سارے دیوبند کے لوگ نہیں تھے. دیوبند تو ایک علاقہ تھا نا, بلکہ پورے بر صغیر میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ جو بدعتی نہیں تھے یا وہ مذاہب اربعہ کے منکر نہیں تھے, جو وہ ان کو لوگوں نے نام کیا دے دیا. اب ان کو یا تو مسلم نام دیا جاتا, اگر ہم ان کو مسلم نام دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا باقیوں کو آپ کیا قرار دے رہے ہو؟ غیر مسلم. تو فرق کرنے کے لیے بھائی یہ بریلوی ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ دیوبندی ہیں. تو یہ پبلک نے نام دیا ہے, تو ورنہ علماء دیوبند کی بنیاد 1867 میں یا 57 میں نہیں رکھی گئی ہے.